ہمارے نوجوان ساتھی جو اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، میں گزارش کروں گا اپنی کرسی کے ساتھ ہی صحیح، اب تو انعام کا وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ کرسی ہے، کرسی کے ساتھ سامنے آ جائے، ورنہ تو آپ اس طرح سے سامنے آ کے بیٹھ گئے، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ آ جائیں، آ جائیں کرسی کے ساتھ، آ جائیں واجد بھائی، آپ بھی آ جائیں انشاءاللہ کرسی لے لیں، اسٹیج پہ آ جائیں، آ جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصبيان ريحان الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل قدر معزز و مکرم علماء کرام، سامعین کرام، بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، آج کی یہ محفل جناب اسماعیل صاحب کی محنت اور ہمارے بھائی معصوم صاحب کی محنت اور ان کے بھائیوں کی وجہ سے آپ کو یہ خوبصورت محفل دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ انہوں نے اپنے بچے کے عقیقے کی خاطر اس مجلس کو سجایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصبیان ریحان اللہ، کہ بچے اللہ کے پھول ہیں، بچے اللہ کے پھول ہیں۔ جس طریقے سے پھول جب درخت پر نکلتا ہے اور اس کو اچھی طرح سے چمن والے اس میں پانی ڈالتے ہیں، اس کے اندر اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو پھر وہ پھول خوشنما ہو جاتا ہے اور دیکھنے والے کو پھر وہ پھول بھاتا ہے۔ اور اگر اس پھول کے پیڑ کے درخت کے نیچے اگر پانی نہ دیا جائے، اس پیڑ کے اندر وہ طاقت نہ بخشی جائے، تو پھر وہ پیڑ سوکھ جاتا ہے اور اس کے پھول مرجھا جاتے ہیں۔ تو میں صرف آپ کو اس عنوان سے اور اس حدیث کی روشنی میں آپ کو صرف ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے بچے ہیں، ہمارے چھوٹے بچے ہوں یا ہمارے بڑے بچے ہو رہے ہوں، ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے جڑ کو مضبوط کیا جائے، اس کو سوکھنے نہ دیا جائے، اور اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے ضرورت ہے تعلیم کی، اس کے لیے ضرورت ہے تربیت کی۔ اگر بچے کو تعلیم عمدہ دیا جائے، اگر بچے کو تربیت عمدہ دیا جائے، تو میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آئے گا جس طرح لوگ گلاب کو سونگھتے ہیں اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، آپ کے بچے کو دیکھ کر اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو تعلیم سے جوڑیں، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو، چاہے وہ عصری تعلیم ہو، کوئی بھی تعلیم ہو، اس کو تعلیم سے جوڑنا یہ اس وقت کی سب سے زیادہ اور اہم ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ میں نے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آج کی سرزمین، اس ماغوں کی سرزمین میں اس کی بہت ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا
اس سرزمین پر، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر ماں سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اپنی زبان سے چاہے کتنے ہی دعویٰ کر لے، لیکن ماں جو محبت دے گی وہ کوئی محبت نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں اپنے بچوں کے خاطر ہر وہ کام کر سکتی ہے جو دوسرا نہیں کر سکتا۔ انسان اگر کسی کا کوئی کام کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے، انسان اگر کسی کے پیچھے 2 روپے خرچ کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے، لیکن ماں اگر اپنے بچے کے پیچھے پیسے خرچ کر رہے ہو، اپنے بچے کے پیچھے محنت کر رہے ہو، میں سچ کہتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہوتا، صرف مقصد یہ ہے کہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے، میرا بچہ دیندار بن جائے، میرا بچہ کل ایک وہ کام کرے جو دنیا دیکھے اور میرا نام روشن ہو جائے، بس یہی مقصد ہے جس کی وجہ سے ماں اس کے پیچھے لگی رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، ماں کی بڑی ممتا ہے، ماں اپنے بچے کے لیے بہت کچھ کرتی ہے۔ میں آپ کو چند واقعات سنا کر کے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ماں کتنی محبت کرتی ہے اور کیسی تربیت کرتی ہے۔ اگر ماں تربیت والی مل جائے، اگر ماں ایک سیرت والی مل جائے، میں آپ کو سچ کہتا ہوں آپ کے بچے آپ کے گھر میں رہ کر کے ایسے بنیں گے کہ شاید کہ ہر مدرسے کے اندر بھی ایسا بچہ ملنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے مالک بن دینار کا نام سنا ہوگا، یہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مکہ مدینے کے اندر جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے طواف کرتے ہیں، لوگ کوئی خانہ کعبہ کو چوم رہا ہے، کوئی غلاف کعبہ سے چمٹا ہوا ہے، کوئی خوش کر رہا ہے، ہر عاشق رسول وہاں پر اپنا عشق کا اظہار کر رہا ہے۔ اچانک مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ اس میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان میں کون وہ نیک بخت ہے جس کا حج قبول ہو گیا اور کون وہ بدبخت ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس دعا کے بعد وہ اپنے روم پہ جاتے ہیں، رات کو سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، رات کو خواب آتے ہیں، خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ خواب میں بتاتے ہیں کہ دیکھو اس سال 6 لاکھ لوگ حج میں آئے ہیں، لیکن ان میں سے سب کا حج قبول ہو گیا، صرف ایک شخص ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا، اور وہ کون ہے؟ وہ ابن ہارون ہے، اس کا حج قبول نہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو فکر لاحق ہوئی کہ آخر یہ کون شخص ہے، آخر یہ کون ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا، 6 لاکھ میں سے اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ اس نے سوچا کہ اس کو تلاش کیا جائے، اس کو ڈھونڈا جائے، چنانچہ ڈھونڈتے معلوم کرتے کرتے اس کو تلاش کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد لوگ کہتے ہیں، لوگوں سے معلوم کرنے کے بعد کھلا جگہ پر کھلا کمرہ نمبر میں ابن ہارون کہتا ہے آپ چلے جائیں، آپ کو وہ شخص وہاں مل جائے گا۔ چنانچہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ وہاں پہ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد ان سے پوچھتے ہیں کہ مالک بن دینار سے ملاقات ہو جائے گی؟ لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے، وہ تو بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ تو بڑا نیک ہے، وہ تو بڑا متقی ہے، وہ تو دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات کو نمازیں پڑھتا ہے، نفلیں پڑھتا ہے، وہ تو بڑا نیک انسان ہے، لیکن کیا بات ہے؟ کہنے لگے مجھے اس سے ملنا ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا روم دکھلا دیا گیا، اس کے کمرے کے سامنے پہنچا دیا گیا۔ جب روم کے اندر گیا تو دیکھا مالک بن ابن ہارون نماز پڑھ رہے تھے، ابن ہارون نیت باندھے ہوئے تھے، ابن ہارون کو انتظار میں مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ پیچھے بیٹھ گئے کہ نماز ختم کریں گے پھر میں ان سے بات کروں گا۔ چنانچہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ابن ہارون پلٹتے ہیں اور مالک بن دینار کی طرف لوٹ کر کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں
مالک بن دینار تم رات میں خواب دیکھے ہو اسی لیے میرے پاس آئے ہو؟ کیا خواب دیکھے ہو؟ کیا خواب دیکھے ہو؟ پھر تھوڑی دیر جب اس نے یہ بات کہی کہ تم رات میں خواب دیکھے ہو اور اس خواب کی تعبیر میرے پاس لینے کے لیے آئے ہو، تو مالک بن دینار بھی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی کہ ان کا حج قبول نہیں۔ دوسری طرف اللہ کا کشف اس کو ہوتا ہے، اللہ نے اس کو کشف کے ذریعے اس بات کو بتلا دیا کہ میں نے اس کو خواب میں یہ بات اس کو خواب دیا ہے، اور اس خواب کی تعبیر کو اور اس خواب کی وجہ کو پوچھنے کے لیے یہ میرے پاس آئے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ابن ہارون کہتا ہے کہ اے مالک بن دینار تو یہی پوچھنے آیا ہے نا کہ یہاں پہ 6 لاکھ لوگ آئے تھے اور سب کا حج قبول ہو گیا، اگر حج قبول نہیں ہوا تو ابن ہارون کا حج قبول نہیں ہوا، بس یہی معلوم کرنے کے لیے آپ آئے ہو نا؟ تو کہنے لگے میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دیا، میرے زمین تلے اپنے پاؤں پھسل گئے، میں جا آ گیا، میں اتنے بڑے ولی کے پاس آ گیا جو میرا خواب بھی جانتا ہے اور ان کا حج بھی قبول نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں سنو، ابن ہارون کہتے ہیں مالک بن دینار سے کہ مالک بن دینار تمہیں میں کیا بتاؤں، میں 40 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 40 سال مسلسل میں نے روزے رکھے ہیں سوائے ان ایام کے جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، ایام ممنوعہ کے علاوہ ہم نے 40 سال مسلسل روزے رکھے، مسلسل نفلیں پڑھی، روزے رکھے، اور 40 سال سے میں حج کر رہا ہوں، لیکن جب بھی حج کے ارکان کو پورا کرتا ہوں اور حج کے ارکان مکمل ہوتا ہے، ایک گھر سے آواز آتی ہے اے ابن ہارون تیرا حج مقبول نہیں ہے، اے ابن ہارون تیرا حج مقبول نہیں ہے۔ ابن ہارون مالک بن دینار نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے متقی، اتنے پرہیزگار کہ آپ کو کشف بھی ہونا ہو، اس کے باوجود آپ کا حج قبول نہیں، وجہ کیا ہے؟ سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، آج اس کو سننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابن ہارون کہتے ہیں کہ اے مالک بن دینار اصل وجہ یہ ہے کہ میں بہت شراب پیا کرتا تھا، میں شراب کا عادی تھا، میں شراب پی کر اپنے گھر آیا کرتا تھا، اور میری ماں رات کو دروازہ کھولتی تھی، کبھی 10 بجے آتا، کبھی رات کے 11 بجے آتا، کبھی رات کے 12 بجے آتا، کبھی 1 بج جاتا، میری بیوی میرے سے خفا ہوتی، وہ دروازہ نہ کھولتی، وہ سوئی رہتی، لیکن میری ماں تھی جو رات تک میرے دروازے کو تاکتی رہتی، دروازے کی طرف اپنی نظر کو اٹھائے رہتی اور اس انتظار میں رہتی میرا بیٹا آئے گا اور میں بیٹے کے دروازے کو کھولوں گا، میرا بیٹا نہیں آئے گا، میں کیسے سو سکتا ہوں، میرا بیٹا باہر کا پتہ نہیں کہاں ہوگا، بس اس انتظار میں میری ماں بیٹھی رہتی تھی، کبھی کبھی میری باپ مجھے ڈانٹ دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں رمضان کے مہینے میں باہر نکلا اور باہر نکلنے کے بعد میں شراب پی لیا اور شراب کے نشے میں دھوپ ہو کر میں اپنے گھر کو لوٹا۔ جب میں اپنے گھر کو لوٹ رہا ہوں تو میری ماں دروازہ کھولتی ہے اور دروازہ کھولنے کے بعد میری حالت کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے اے میرے ہارون آج رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں بھی تو نے شراب کو نہیں چھوڑا۔ میری ماں کو غصہ آ گیا اور میری ماں نے مجھے ایک تماچا کھینچ کر مارا، مجھے غصہ آ گیا اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ روڑا جو راستے میں ہمیشہ اٹکتا ہے، ہمیشہ ٹوکتا ہے، ہمیشہ روکتا ہے، آج اس کو ختم کر دیا جائے گا اور مجھے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ چنانچہ ابن ہارون اٹھا اور اپنی ماں کو اٹھایا اور جو تندور ہوتا ہے، روٹی بنانے کے تندور ہوتے ہیں، اس میں ہاتھ کرتا ہے۔ ابن ہارون کہتے ہیں کہ میرا
لیکن میں نے اس کو کنارہ کر دیا اور میں وہیں کھڑا رہا جب تک میری ماں جل کر راہ نہیں ہو گئی۔ میری ماں جل کر راہ نہیں ہو گئی تب تک میں وہاں سے نہیں ہٹا۔ کہتے ہیں کہ مالک بن دینار نے جب یہ عمل کر لیا اس کے بعد ان کی بیوی نے کہا کہ تم اپنی ماں کا نہیں ہوا جو تیرے لیے پوری پوری رات جایا کرتی تھی، جب تو اپنے نشے میں دھوپ آیا کرتا تھا، شراب کا قطرہ تیرے منہ میں لگا رہتا تھا، اپنے آنچل سے تیرے منہ کو صاف کیا کرتی تھی، لیکن تو اپنی ماں کا نہیں ہوئی، تو میرا کیا ہوگا؟ تو مجھے بہت ستایا کرتا تھا، میرا احسان میرا حق ضائع کر دیتا تھا، لیکن میں برداشت کر لیتی تھی۔ لیکن یہ عمل جو تو نے کیا ہے اس کو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اس کو میں بھی معاف نہیں کر سکتا۔ سکتی اور یاد رکھو تو ماں کا نہیں ہوا میرا کیا ہو سکتا ہے؟ جاؤ تیرے گھر میں نہیں ہے۔ مالک بن دینار کو اتنا کہنے کے بعد وہ عورت وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مالک بن دینار کے آنکھ کھل جاتے ہیں اور آنکھ کھلنے کے بعد وہ کہتے ہیں، مالک بن ابن ہارون کے ہاتھ کھلنے کے بعد مالک بن دینار سے کہتے ہیں کہ میں نے دو چیز کا عہد کر لیا۔ نمبر ایک عہد یہ کیا کہ جس ہاتھ نے اپنے ماں کو اٹھا کر کے تندور میں ڈالا، یہ ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو بدن میں جوڑ کر کے رکھا جائے، اس لیے اس ہاتھ کو میں نے وہیں رکھے ہوئے کردار کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے ہاتھ پہ زور سے مارا کہ میرے ہاتھ کے اوپر ایسا ضرب لگا کہ یہ ہاتھ کٹ کر کے زمین پر گر گئے۔ پہلا عمل ہم نے یہ کیا۔ دوسرا عمل ہم نے یہ کیا کہ میرے پاس جو مال تھے، جائیداد تھے، ان سب کو میں نے راہ خدا میں صرف کر دیا، خرچ کر دیا، اور ہم نے یہ ارادہ کیا کہ میں مکے کو چلا جاؤں گا اور جب تک اللہ مجھے حیات دے گا تب تک میں اللہ سے معافی مانگوں گا۔ 40 سال ہو گئے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، اللہ کے سامنے رو رہا ہوں، اللہ کے سامنے گر گرا رہا ہوں، ہمیشہ نماز بھی پڑھتا ہوں، نفلیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں اور حج 40 سال سے کر رہا ہوں۔ اے مالک بن دینار، ہر بار حج کرنے کے بعد یہی آواز آتی ہے، اے ابن ہارون تیرا حج مقبول نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کیوں؟ کیا گناہ ہے اس کا؟ کیا جرم ہے اس کا؟ جرم ہے تو صرف جرم یہ ہے کہ اس نے اپنے ماں کی نافرمانی کی، اپنے ماں کو ستایا، اپنے ماں کو دکھ دیا، اپنے ماں کو پریشان کیا۔ اتنا بڑا گناہ 40 حج کرنے کے باوجود، 40 سال مسلسل روزے رکھنے کے باوجود بھی ان کے بارے میں آواز یہ آتی ہے کہ تیرا حج مقبول نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کا احترام کرو، یاد رکھو ماں باپ بہت بڑی دولت ہے۔ یہ معصوم بھائی اپنے بچے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، آج یہ بچے ہیں کل بڑے ہو جائیں گے اور اپنے باپ سے زبان لڑائیں گے۔ بتائیں تو صحیح کیا دل پر گزرے گا؟ ہر باپ اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت افسوس کا مقام ہے کہ آج کا نوجوان جب بچپن سے پڑھ کر بڑے ہوتے ہیں اور وہ نوجوان ہوتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں میرے ماں باپ تو بوڑھے ہیں، اس کی عقل بھی بوڑھی ہو گئی، اس کی عقل بھی بوڑھے ہو گئے، اس کی عقل بھی ختم ہو گئی ہے، اب تو اس کی رائے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا چاہیے۔ میں ایک بات اور بتاتا ہوں، ماں کی ممتے کے حوالے سے چائنا کے اندر ایک مرتبہ ایک زلزلہ آیا تھا، اس زلزلے کے اندر لاکھوں آدمی موت کے گھاٹ چلے گئے، موت کے آغوش میں آ گئے، لیکن اس وقت ایک عورت تھی جو ایک کنارے میں چمٹ گئی تھی، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا جو
دن کے بعد اس عورت کو دیکھا گیا اور اس عورت کے اندر جان موجود تھی، اس کے اندر روح باقی تھی. لوگوں نے اس کو ہاسپٹل لے گیا، اس کا علاج کیا، پھر اس کے اندر جان آ گئی، اس کو ہوش آیا. اس کے بعد ڈاکٹروں نے ان سے پوچھا اے عورت، تیرے ہاتھ کی انگلیوں کے سرے کیوں کٹے ہوئے ہیں؟ میرے بھائیوں سنو ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے. اس عورت نے کیا کہا سنیے. اس عورت نے کہا کہ میں جب اس ملک کے نیچے آیا، میرا بچہ میرے ساتھ تھا، میرے چھاتی سے لگا ہوا تھا، دودھ پی رہا تھا. 2 دن تک میں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا. اس کے بعد مجھے بھی بھوک لگ گئی، دودھ ختم ہو گیا، چھاتی میں دودھ نہیں اترنے لگا، بچہ بلبلانے لگا، بچہ رونے لگا، بچہ تڑپنے لگا. میرا دل تڑپ گیا، میری آنکھیں پھٹ گئی، میرا دل پھٹ گیا. مجھے برداشت نہیں ہوا. میں اپنے آنکھوں انگلیوں کو ان کے منہ میں دیتا، ابھی اپنی زبان کو ان کے منہ میں دیتا، لیکن میرا بچہ چپ نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ وجہ یہ تھی اس کو بھوک بتا رہی تھی، اس کو بھوک بتا رہی تھی. ماں کے دل میں یہ بات آئی، ابھی میں زندہ ہوں، میرے سامنے میرا بچہ مر جائے یہ اچھا نہیں ہوگا. چنانچہ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی انگلی کو چبایا. اس نے یہ دل میں خیال کیا کہ میرے جسم کے اندر بھوک لگی ہے، چھاتی میں دودھ نہیں ہے، لیکن میرے بدن میں خون ضرور ہے. اس لیے اپنی انگلیوں کو کاٹا، اور کاٹنے کے بعد جب اس سے خون نکلنے لگا، اس کی ماں نے اس خون کو اس کے بچے کے منہ میں ڈال دیا. وہ اس کو چوسا، پھر دوسری انگلی کو کاٹا، پھر اس کے منہ میں ڈالا، پھر وہ اس کو چوسا. اور چوسنے کے بعد جب اس کا تھوڑا پیٹ بھرا، ماں کہتی ہے 2 انگلیوں کے کاٹنے کے بعد میں بے ہوش ہو گئی. اور بے ہوش ہونے کے بعد اب تم لوگوں نے مجھے ہاسپٹل میں لایا ہے، اب مجھے ہوش آیا ہے. یہ مقام ہے، یہ ممتا ہے ماؤں کی کہ ماں اپنی زندگی میں اپنے لیے ساری مشکلیں، ساری مصیبتیں برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنے بچوں کو خوشحال دیکھنا چاہتی ہے. یہ مقام اگر ہے تو ماں کا مقام ہے، یہ مقام ہے تو صرف ماں کا مقام ہے. میرے بھائیوں ماں کا ممتا بڑا عجیب ہے. اس لیے وقت بہت تنگ ہے، واقعہ بہت ہے، حالات بہت ہیں، بہت ضعیف لوگ بڑی محبت کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو 1-2 بات اور مثال کے طور پر دے کر کے میں آپ کو اور اس ممتے کو سمجھاؤں. آپ نے مرغی دیکھی ہے، آپ نے بلی بھی دیکھی ہے. مرغی جانتی ہے کہ میں بلی سے جیت نہیں سکتی، اس بات کو جانتی ہے. اس کے باوجود اگر بلی اس کے بچے کو پکڑنے کے لیے دوڑتی ہے تو مرغی اس سے لڑ جاتی ہے. کیوں لڑتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ تو جانتی ہے کہ میں اس سے جیت نہیں سکتی، اس کے باوجود لڑتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے جب تک ماں زندہ ہے میرے بچے پر آنچ نہ آئے. اگر بچے پر آنچ آ جائے تو ماں بھی نہیں رہے گی، ماں بھی اس کے ساتھ قربان ہو جائے. میرے بھائیوں اپنے ماں کی قدر کرو، اپنے باپ کی قدر کرو. اپنے ماں باپ کی قدر کرو گے آپ کے بچے بھی آپ کی قدر کریں گے. ماں باپ کی قدر نہیں کرو گے، یاد رکھنا، یہ بھول جاؤ، یہ خیال غلط ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو ستائیں، تڑپائیں، رلائیں اور میرے بچے میرے پاؤں دبائیں. یہ گمان اور یہ خیال اور یہ سوچ غلط ہے اور 100% غلط. اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے، اپنے ماں باپ کا احترام کیجیے، اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیجیے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا کہ اپنے ماں باپ کو اف بھی مت ولا تنہرہما، اور ان کو چھڑکو بھی نہیں. یعنی بوڑھا ہو جائے تو کھانستے ہیں تو بچے کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو کوئی بات کہتے ہیں، جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی عقل تھوڑی کم ہو جاتی ہے، ذہن کمزور ہو جاتا ہے. اپنے بچے سے ایک بات 3 مرتبہ کہے تو بچہ جھڑکتا ہے، اپنا منہ بناتا ہے. یاد رکھیے کہ بچہ
یہ باپ آپ کے بچپن میں کتنے ارمان اٹھائے ہوں گے، یہ تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کے بچے آپ کے باپ نے آپ کے بھی ارمان کو اسی طرح اٹھایا، لیکن جب وہ جوان ہوتا ہے تو اپنے باپ پر سر چڑھ کے بولتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے اللہ اس کے رسول کی نظر سے تو گرتا ہی ہے، عوام کی نظر سے، معاشرے کی نظر سے بھی وہ انسان گر جاتا ہے۔ اگرچہ وہ یہ سوچتا ہو کہ میں اپنے باپ کو شکست دے دیا، میں نے اپنے باپ کو ہرا دیا، میں اپنے باپ سے جیت گیا، لیکن پھر بھی معاشرہ یہ کہتا ہے، سماج یہ کہتا ہے کہ یہ لڑکا ٹھیک نہیں۔ اس لیے آج کے اس پروگرام سے ہم اس بات کا عہد لینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اگر ہمارے ماں باپ کسی حرکت کی وجہ سے ناراض ہیں تو ہم اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیں گے۔ اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہیں اور ناراض نہیں ہیں تو خدمت میں اضافہ کر دیں گے۔ بتائیں سارے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ، عہد کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔